تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں، آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ اللیل شروع ہوئی تھی، ترجمہ غالباً شروع نہیں ہوا نا؟ جی ہاں، نقطے کی بات ہو گئی۔ ترجمے سے پہلے ایک بات آپ حضرات سے عرض کر دی تھی، کسی ساتھی نے لکھی ہے تو وہ ذرا ایک دفعہ سنا دیں زور سے۔ جی سنائیں۔ جی ماشاء اللہ، یہی لکھا ہے سب نے۔ اب ترجمے پہ غور کریں۔ 11 آیتیں ہم نے پڑھی تھی نا سورۃ اللیل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ یہ بھی ترجمہ کیا گیا جب وہ ڈھانپ لے، یعنی ہر چیز کو، جب اندھیرا آتا ہے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ تو دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یا قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، یعنی ہر چیز کو ڈھانپ لے۔ والنہاری، نہیں دوسرا ترجمہ ہے یہ۔ والنہاری اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث کو۔ قسم ہے اس ذات کی، ذات سے مراد کون ہوں گے؟ اللہ تعالی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث کو، یا نر اور مادہ کو۔ ٹھیک ہے، یہ 3 آیات جو تھی نا یہ قسم کی تھی۔ اب قسم کے بعد جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مقسم بھی ہوگا۔ کس چیز کی قسم اللہ پاک کھا رہے ہیں؟ فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تم سب کی کوششیں الگ الگ ہیں۔ بے شک تم سب کی کوشش، سعی کہتے ہیں کوشش کرنے کو، تم سب کی کوششیں لشتی، شتی کے معنی الگ الگ ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا میں بھی انسان الگ الگ میدان میں کام کرتا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں ہے، کوئی کسی کام سے ہے، کوئی کسی محنت سے ہے۔
اسی طریقے سے ہر انسان اگر دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو الگ الگ سمت میں چل رہا ہے. تو تم میں سے ہر ایک کی کوشش الگ الگ ہے. اب دیکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے ان 4 آیتوں کو سمجھنے کے بعد ایک بات اہم سمجھ لیں. جب کسی کی کوشش الگ الگ ہوتی ہے تو نتیجہ بھی الگ الگ ہوگا، الگ الگ ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ ایک آدمی کوئی چیز نیچے سے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک آدمی کوئی چیز اوپر سے نیچے لانے کی کوشش کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے نا. نیچے سے جو اوپر جا رہا ہے یہ کوشش کر رہا ہے یہ چیز میں اوپر پہنچا دوں. اوپر سے نیچے لانے والا کوشش کرے گا کہ میں یہ چیز اوپر سے نیچے پہنچا دوں. تو دونوں کا نتیجہ الگ الگ نکلے گا کہ 5 منٹ کے بعد اس نیچے والے کی چیز اوپر ہوگی، اوپر والے کی چیز نیچے ہوگی. بالکل عقل کی بات ہے، سیدھی سی. تو جب انسان کی کوشش الگ الگ راستے کی ہے، محنت الگ الگ ترتیب کی ہے، تو اس کا انجام اور نتیجہ بھی لازمی طور پہ الگ الگ ہوگا، فرق ہوگا اس کے اندر. تو اب وہ جو الگ الگ نتیجہ نکل رہا ہے اس کو اللہ پاک آگے کی آنے والی آیات میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہوگا. سمجھ گئے؟ تو ترجمے سے پہلے یہ بات لکھ لیں، چھوٹی سی فائدے کے عنوان سے لکھ لیں کہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 5 سے اس اختلاف اور تفاوت کوشش کی تفصیل ہے. اس اختلاف اور تفاوت کہتے ہیں فرق کو، فرق، تا فا الف واو تا. تفاوت کہتے ہیں کس کو؟ فرق کو، فرق. اس اختلاف اور تفاوت کوشش کی تفصیل ہے. ہر انسان کی کوشش میں فرق ہے نا، یہی بات ہوئی نا. فرق ہے، اختلاف ہے. ہر انسان کی کوشش میں فرق بھی ہے، اختلاف بھی ہے. اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ کس طرح ہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. بس ہر وہ شخص من اعطا جس نے دیا، جس نے دیا، بریکٹ میں لکھے خرچ کیا، جس نے دیا یعنی خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. واتقا اور اللہ سے ڈرا، اور اللہ سے ڈرا. وصدق بالحسنى اور تصدیق کی بالحسنى ہر اچھی بات کی، اور تصدیق کی ہر اچھی بات کی. بعض نے ترجمہ کیا تصدیق کی ہر نیکی کے بات کی، نیکی کی بات کی تصدیق کی. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا جس نے تصدیق کی کلمہ طیبہ کی. تو حسنہ کے کتنے ترجمے ہو گئے؟ 3 ترجمے ہو گئے دوستوں. ایک ترجمہ ہے ہر اچھی بات، دوسرا ترجمہ ہر نیکی کی بات، تیسرا ترجمہ کلمہ طیبہ. تو جس نے خرچ کیا اور اللہ سے ڈرا اور ہر اچھی بات یا نیکی کی بات یا کلمہ طیبہ کی تصدیق کی،
فَسَنُيَسِّرُهُ، تو عن قریب ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے، تو عن قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، عن قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَا، آسان چیز، آسان چیز۔ اب آسان چیز کیا ہے؟ بریکٹ میں لکھے دین اسلام، دین اسلام، یہ ایک ترجمہ ہے دوستو یسرا کا، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسان چیز یعنی دین اسلام کو۔ دوسرا ترجمہ ہے یسرا جنت کا راستہ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے یسرا، کس کو؟ جنت کے راستے کو۔ لکھا دونوں ترجمے لکھیں، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسان چیز یعنی دین اسلام کو، یا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جنت کے راستے کو۔ جس نے ان خوبیوں پر، ان صفات پر جو پیچھے عرض ہوئی نا، اس پر عمل کیا تو اس کا انجام یہ ہے دوستو، ٹھیک ہے؟ اچھا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے بخل کیا، جس نے کیا کیا؟ بخل، کنجوسی، اوپر تھا نا جس نے خرچ کیا۔ اب دیکھیں فرق آپ کو نظر آئے گا، وہ محنت کر رہا ہے خرچ کرنے کے لیے، یہ محنت کر رہا ہے کنجوسی کے لیے، ہے نا؟ جس نے بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہ ہوا، بے پرواہ، اوپر کیا تھا؟ واتقا، اللہ سے ڈرا۔ اللہ سے ڈرنے والا بے پرواہ نہیں گھومتا۔ اس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ ہو گیا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جھٹلایا، اس نے جھٹلایا کس کو؟ اچھی بات کو، اچھی بات کو جھٹلا دیا اس نے۔ یا ترجمہ کیا ہوگا؟ نیکی کی بات کو، یا ترجمہ کیا ہوگا؟ کلمہ طیبہ کو۔ وہی تینوں مطلب یہاں چلیں گے، سمجھ رہے ترجمہ؟ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور جھٹلایا ہر اچھی بات یا نیکی کی بات یا کلمہ طیبہ کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو عن قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَى، تکلیف دہ چیز، اوپر تھا نا آسان چیز، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے تکلیف دہ چیز۔ بریکٹ میں لکھیں یعنی کفر، اس لیے کہ کفر کے انجام میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ لکھ رہے ہیں دوستو؟ کیوں سب ایسے تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں؟ سب بیدار ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آج کون سا دن ہے؟ پیر، ماشاءاللہ۔ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے تکلیف دہ چیز یعنی کفر کو، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ عسرا کا ہے، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جہنم کا راستہ۔ کون سا راستہ؟ جہنم کا راستہ آسان، سمجھ گئے؟ اب کتنا واضح طور پہ اللہ نے سمجھا دیا کہ دو طبقے ہیں، دونوں کی محنت الگ الگ تو انجام الگ الگ۔ پہلا طبقہ ہے جس کا رخ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ہے، تقوی پر ہے، ہر اچھی بات کی تصدیق پر ہے،
تو اس کا انجام جنت ہے. دوسرا طبقہ جس کی محنت بخل کنجوسی پر ہے، بے پرواہی والی زندگی پر ہے اور کفر پر ہے، تو اس کا انجام جہنم ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ گیا؟ آگے فرمائے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اذا تردّا، جب یہ گڑھے میں گرے گا. گڑھے میں، گاف ڑا ہا یا، گڑھے میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کھڈا، گھڑے میں گرے گا. بریکٹ میں لکھے یعنی جہنم میں. اب ساری زندگی بخل کیا، کنجوسی کی، لکیر کا فقیر رہا، قوت لا یموت پہ زندگی گزاری. قوت لا یموت سمجھتے؟ قوت لا یموت یہ ایک اصطلاح ہے عربی میں. انسان اتنا کھائے کہ بس یہ مرے نہیں، جان بچے، جان بچ جائے. تو کہتے ہیں بھئی ایک آدمی اگر ایک کھجور کا دانہ ایک دن کھا لے، 3 دن تک یہ نہیں مرے گا. ایک کھجور انسان کو 3 دن تک چلا سکتی ہے. تو جو آدمی کہے بھئی یہ تو صحیح ہے، اس طرح کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اسباب ہیں، لیکن ایک کھجور پہ زندگی گزار رہا، تو اس کو کہیں گے قوت لا یموت. اتنا کھانا کہ بس موت نہیں آئے، بچ جاؤں. قوت، جی، قاف واو تا، قوت، اور لا یموت. سمجھ گئے؟ یہ قوت لا یموت. جو آدمی کنجوسی کرتا ہے نا باوجود مال کے، تو اہل عرب میں یہ چیز بہت عام ہے، کہتے ہیں یہ قوت لا یموت کر رہا ہے، بس اتنا کھاتا ہے کہ جان بچ جائے بس. تو اللہ پاک نے فرمایا اس نے قوت لا یموت کیا، اپنا مال بچایا، تو شاید اس لیے بچایا ہو کہ یہ آخرت میں کام آئے. فرمایا نہیں، جب یہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام بھی نہیں آ سکے گا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو یہ دیکھیں آپ نے غور کیا 11 آیتوں میں کہ 2 طبقات کو واضح طور پہ اللہ پاک نے سمجھا دیا کہ جب محنت الگ، کوشش الگ، تو اس کا انجام اور نتیجہ بھی الگ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جائے ایک راستے پہ پہنچے دوسری منزل پہ؟ جو راستہ اختیار کرے گا منزل بھی وہی آئے گی نا سامنے سے. تو یہ ہے. تو اس کے لیے ذہنی طور پہ انسان کو تیار رہنا چاہیے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ کس کس کو سمجھ آ گئی؟ آگے چلے. 11 آیتیں پڑھی تھی، اب آگے پڑھتے ہیں دوستو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. صدق اللہ العظیم. یہ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 21 تک 10 آیتیں اس صورت کی آخری آیتیں آپ حضرات نے تلاوت فرمائی ہیں. ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات پہلے سن لیں، اور چونکہ وقت کم ہے نا تھوڑا سا، تو آپ حضرات پہلے اس کا ترجمہ صرف سن لیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے لکھوا لیں گے. پہلے اس کا ترجمہ سن لیں صرف. دیکھیں دوستو، غور کریں، آپ صرف سنیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں لکھیں گے اس کو. ان علینا للہدا، بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا، ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا کے معاملات، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے. نظر آ رہا ہے؟ ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت، اور یہ اولا جو ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ دنیا سے ہو رہا ہے. ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت اور دنیا کے معاملات. جی نہیں، یہاں قسم نہیں. ٹھیک ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، بس ہم نے تمہیں ڈرا دیا اس آگ سے، تلظّى جو بھڑکتی ہوئی ہے. ہم نے تمہیں ڈرا دیا، دنیا میں ہی بتا دیا کہ ایک جہنم ہے اور اس کی آگ بھڑکتی ہوئی ہے. اور لا يصلاها الا الاشقى، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو کہ بڑا بدبخت ہوگا. اشقا، بڑا بدبخت، بڑا بدنصیب. اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر کون؟ بڑا بدبخت یا بڑا بدنصیب. یہ بڑا بدبخت اور بدنصیب کون ہے؟ الذی کذب، جس نے جھٹلایا، جس نے جھٹلایا. وتولی، اور انکار کیا. جس نے جھٹلایا اور انکار کیا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. ایک ہے جھٹلانا اور ایک ہوتا ہے انکار کرنا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور یقیناً اس آگ سے بچا لیا جائے گا الاتقى، اس شخص کو جو بڑا متقی ہوگا. یقیناً اس آگ سے بچا لیا جائے گا الاتقى، اس شخص کو جو کیا ہوگا؟ بڑا. دیکھیں اوپر تھا اشقا، کیا ترجمہ کیا؟ بڑا بدبخت. یہاں ہے اتقى، بڑا متقی. جو بڑا متقی ہے وہ اس آگ سے بچے گا. یہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے یتزکا، تاکہ پاک ہو جائے. جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس پر کسی کا کوئی احسان بھی نہیں کہ جس کا بدلہ چکایا جائے. اس پر کسی کا
احسان بھی نہیں. بھائی ایک آدمی وہ بھی ہوتا ہے جو خرچ کر رہا ہوتا ہے کسی پر, آپ کہیں بھائی کیوں خیریت, کہتے برے وقتوں میں اس نے بھی میرا بڑا خیال رکھا تھا, یہ بھی ہوتا ہے نا. تو بعض دفعہ خرچ کرنے کی وجہ سابقہ احسانات ہوتے ہیں, یہ بھی بہت بڑا عمل ہے مفسرین نے لکھا. لیکن یہاں کمال یہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو خرچ کسی احسان کی وجہ سے بھی نہیں کر رہا کہ اس احسان کا بدلہ چکا دے. ٹھیک ہے, پھر کیوں کر رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, صرف اس لیے کہ اپنے بڑے پروردگار کی رضامندی کو حاصل کر لے, بڑے پروردگار کی رضامندی کو حاصل کر لے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور عن قریب یہ بندہ خوش ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.